میں مکمل تیار ہو کر بیٹھی اپنے میاں کی قربت کی منتظر تھی۔ میرے میاں سعد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میری دو نوکرانیوں کو اندر بلایا، جو مجھے بہت برا لگا کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر کے سامنے جاتی۔ یہ سارا ہار سنگار اور یہ نیم برہنہ سا لباس تو میں نے صرف اور صرف اپنے میاں کے لیے پہنا تھا، تاکہ شادی کی پہلی رات ہی میاں کو خوش کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں سعد کو کچھ کہتی، وہ دونوں نوکرانیاں بھی کمرے کے اندر آ چکی تھیں۔ ان کے آتے ہی سعد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میاں نے ان دونوں کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں میرے پاس بٹھایا اور پوری رات ہم تینوں کو دو دو دفعہ میرے میاں نے میری دونوں نوکرانیوں اور میرے ساتھ اس رات جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ چونکہ میں تو شادی کی پہلی رات کو لے کر پہلے ہی بڑی پرجوش تھی، اوپر سے دو حسین نوکرانیاں دیکھ کر میرا میاں اور بھی کھل اٹھا تھا۔ میاں صاحب کی تو مانو پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں۔ میاں نے پہلے ایک نوکرانی کو کہا، تم اوپر بیٹھ کر۔ پورے 3 گھنٹے بعد میری باری آئی تو میاں نے مجھے ایک نیم برہنہ نائٹی پہننے کو دی، جسے پہنتے ہی میرے حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نائٹی میں سے میرا جسم واضح ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کے سامنے میاں نے میرے ساتھ بھی پورے مزے سے، میرا نام ملیحہ تھا، میں غربت کی چکی میں پس کر بڑی ہوئی تھی۔ میں نے ساری زندگی صرف اور صرف پریشانیاں ہی دیکھی تھیں۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی، میری اماں کو میرے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے گھر کی دہلیز پر اچھے رشتے آنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور یہی ڈر میری ماں کو ستا رہا تھا کہ کہیں میں ان کی دہلیز پر ہی بیٹھی نہ رہ جاؤں، جبکہ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں تھی۔ امی چاہتی تھی کہ کوئی پڑھا لکھا اور قابل لڑکا میرے لیے مل جائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہ دیکھوں جو انہوں نے دیکھی تھیں۔ میری کم عمری اور خوبصورتی بھی میری قسمت کو چمکا نہ سکی تھی، کیونکہ ہم بہت غریب تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک ہمارے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک بڑی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ وہ کسی کا پتہ پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں ایک انجان عورت کو کیسے اندر لے آتی، اس لیے میں نے اماں کو آواز لگائی تو اماں بھی میرے پیچھے دروازے پر چلی آئی۔ ہمارے پاس کھونے اور لٹانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے جب اس عورت نے اماں سے کہا کہ وہ گھر کے اندر آ کر کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو اماں بنا کسی خوف کے اسے اندر لے آئیں اور برانڈے میں پڑی چارپائی پر ہی بٹھا دیا۔ شکل اور حلیے سے وہ کوئی امیر عورت لگتی تھی، اور پھر جب میں اس کے لیے پانی لینے رسوئی تک گئی تو اس نے اماں سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ نہ جان نہ پہچان، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے بیٹھ گئی تھیں، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور ہمارے علاقے میں کس سے ملنے آئی تھی۔ جب میں پانی لے کر واپس پہنچی تو اماں بھی اس امیر عورت کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، اور اس نے جب دوبارہ اپنی بات دہرائی تو اماں حیرانگی سے کہنے لگیں کہ آپ ہیں کون جو اس طرح میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ وہ ہمارے محلے کی شائستہ خالہ کا گھر ڈھونڈ رہی ہیں، کیونکہ وہ خالہ کو کپڑے سلوانے کے لیے آرڈر دینا چاہتی ہیں، اور انہیں پتہ چلا ہے کہ خالہ کسی بوتیک کے لیے کپڑے سیتی ہیں۔ صحیح پتہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس عورت نے غلطی سے ہمارا دروازہ بجایا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ میری خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھی، اور اب اپنے بیٹے کے لیے مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اماں کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت میرا رشتہ مانگ رہی ہے، کیونکہ ہمارے دروازے پر موجود اس کی بڑی سی گاڑی اور ملازم بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اماں نے سوچنے کے لیے پھر وقت مانگا تو وہ جاتے جاتے اپنا ایڈریس دے گئی، اور پھر اماں اگلے ہی دن اس پتے پر پہنچ گئی، اور جب واپس آئیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں نے گھر میں گھستے ہی میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، میری بیٹی تیری قسمت کھل گئی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح تیرا رشتہ پکا کر آؤں گی، لیکن وہاں جانے کے بعد تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے، تو راج کرے گی راج۔
अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हूँ। आज से पहले मैंने अम्मा को कभी इतना खुश नहीं देखा था। अम्मा ने बताया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत ही बड़े लोग हैं और मेरी किस्मत को 4 चांद लग गए हैं। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे अपने होने वाले शौहर की तस्वीर तो दिखा दें, लेकिन अम्मा कहने लगी, खबरदार जो ऐसी कोई भी फजूल बात की। हमारे यहाँ लड़कियां शादी से पहले अपने होने वाले शौहर को नहीं देख सकती। वो खानदानी लोग हैं और खानदानी लोग ऐसी बातें पसंद नहीं करते। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। ये कैसा रिवाज था? मैं सिर्फ तस्वीर ही तो देखना चाहती थी। लेकिन अम्मा तो अपनी बात से टस से मस न हुई। लड़के वालों ने उन्हें अपने बेटे की तस्वीर भी दी थी, लेकिन अम्मा ने उसे पता नहीं कहाँ छुपा कर रख दिया था। आज के इस जदीद दौर में भी अम्मा पुराने रस्म रिवाज में उलझी हुई थीं और पता नहीं उन्हें कौन कौन सी लकीरें लाहक थीं। इसलिए वो हर तरह की रस्म को पूरा कर रही थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आ जाना अम्मा के लिए कोई नेमत जैसा था और अम्मा किसी तरह कुफराने नेमत नहीं करना चाहती थीं। शादी में पूरे 2.5 माह बाकी थे, लेकिन अम्मा ने मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मैं चाहती थी कि एक दफा अपने होने वाले दुल्हा की तस्वीर तो देख लूं, लेकिन ये 2.5 महीने इसी आस में ही गुजर गए। ना ही उन्होंने मुझे तस्वीर देखने दी और ना ही बात करने का कोई मौका दिया, बल्कि सख्ती से ताकीद की कि अगर तेरा होने वाला मियाँ कभी बात करने की कोशिश भी करे तो हरगिज भी बात न करना। इस तरह मियाँ की नज़रों में लड़की की इज्जत घट जाती है। मुझे अम्मा की इस दुखिया नवीसी सोच पर शदीद गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपनी बेवा माँ के आगे खामोश होने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बाबा के इंतकाल के बाद से अम्मा ने मुझे तन्हा ही बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी अम्मा एक स्कूल में बुआ का काम करती थी और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो मेरी शादी इसलिए करवा रही थी ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर की हो जाऊं। अम्मा पता नहीं शादी के लिए इतने पैसे कहां से लाई थी कि मेरी मर्जी की हर चीज मुझे खरीद कर ला दी थी, वरना आज तक तो हम बुनियादी जरूरियात के लिए भी तरसते आए थे। और फिर जिस दिन मैं दुल्हन बनी, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरे ससुराल से बहुत भारी जोड़ा और सोने के जेवरात आए थे और ये सब देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी शादी पर इतना कुछ नसीब हो जाएगा, लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। शादी में जितने लोग भी शरीक हुए थे, ख्वाह मोहल्ले वाले हों, मेरी सहेलियां या फिर अम्मा के रिश्तेदार, सभी बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे, जैसे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या फिर कोई ऐसी बात हो जो उन्हें समझ नहीं आई। लड़का और उसके घर वालों को गली में टेंट लगाकर बिठाया हुआ था और मैं घर में मौजूद थी। निकाह से पहले जब अम्मा मेरे पास आई तो मैंने अम्मा से कहा, पता नहीं क्यों अम्मा, हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है, क्या कोई खास बात है? अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचकर कहने लगी, लोग तो बस दूसरों की खुशियों से सड़ते हैं, तो इतने बड़े घर रुखसत होकर जा रही है, शायद यही बात उनसे हजम नहीं हो रही, तो लोगों की फिक्र ना कर और खुश रह। अम्मा की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। वाकई ही ऐसी ही बात होगी। मैंने जितना महंगा जोड़ा और जेवर पहना हुआ था, इतना तो गली मोहल्ले वालों ने तस्वुर भी ना किया होगा। शायद इसीलिए सबकी नज़रों में अजीब से तासुरात थे। थोड़ी ही देर बाद मौलवी ने निकाह पढ़ा दिया। निकाह होते ही मैंने अम्मा से कहा कि अब तो मुझे अपना दामाद देखने दो, मैं छुपकर खिड़की में से देख लूंगी। लेकिन अम्मा ने मुझे बुरी तरह डांट दिया और कहने लगी, ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लोग रिश्तेदार मौजूद हैं, सब नाम रखेंगे, कहेंगे कि देखो अलीहा कितनी बेसब्री हो रही है, और अगर तेरे ससुराल वालों में से किसी ने तुझे ऐसी हरकत करते देख लिया तो भी बड़ी बदनामी होगी। बस कुछ ही देर में तेरी रुखसती है, फिर अपने घर जाकर अपने शौहर को सारी जिंदगी देखती रहना। रुखसती के नाम पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं सिर्फ 16 साल की थी और अम्मा ने मुझे खुद से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला कर लिया था। मैं कैसे अपनी अम्मा के बगैर रह सकती थी? मैं सारी जिंदगी बस एक अपनी अम्मा के साथ ही तो रही थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर देना और आने वाली जिंदगी में खुश रहना। मुझे समझ नहीं आया था
کہ میری اماں نے مجھ سے کس بات پر معافی مانگی ہے، لیکن بہت جلد مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میری اماں نے مجھ سے معافی کیوں مانگی تھی اور ہر کوئی مجھے اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ مجھے میری ساس اپنے ساتھ گاڑی میں رخصت کروا کر سسرال پہنچی تھی۔ میرا میاں اس وقت بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں سارے راستے مستقبل کے سہانے سپنے سجاتی آئی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا میاں میری کم عمری اور خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو جائے گا کہ میرے لیے اس کا دل جیتنا آسان ہو جائے گا، اور یہی سوچ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب رخصت ہو کر میں اپنے سسرال پہنچی تو اتنا بڑا اور عالیشان گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک نوکرانی نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا اور میں اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا خوبصورت اور حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پڑا فرنیچر اپنے آپ میں اپنی قیمت بتا رہا تھا اور میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے جلدی سے گھونگھٹ چہرے پر ڈال لیا اور تصور کی نظر سے اپنے دلہا کے خد و خال کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا دلہا ایک جوان اور خوبصورت انسان ہوگا جو پہلی ہی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرے لیے اگلا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی 50 سال کا ادھیڑ عمر مرد تھا جس کے چہرے پر بے انتہا سختی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے لیے اس عمر کے شخص کا انتخاب کرے گی جو کم سے کم میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ شخص میری طرف دیکھ کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، تم تو واقعی بہت کم عمر اور حسین ہو۔ جو تمہاری ماں نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ اپنی ہیرے جیسی بیٹی مجھے دے رہی ہے۔ اس کی آواز اور لہجہ بہت نرم تھا، لیکن اس کے الفاظ مجھے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میری ماں نے کیسے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ کوئی خوبصورت شہزادہ مجھے بیاہ کر لے جا رہا ہے، لیکن میں تو ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ اس پل مجھے اپنی اماں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے اپنے کاندھوں کا بوجھ اتارنے کے لیے میری پوری زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا۔ میری شوہر کا نام سعد تھا۔ اس نے ایک مہنگا اور قیمتی ہار میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری خوبصورتی کا تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس ہار پر اپنا ہاتھ پھیرا، لیکن مجھے کوئی خوشی حاصل نہ ہوئی کیونکہ میرا دل ہی اداس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ 2 بہت ہی کم عمر خوبصورت اور نرم و نازک معصوم سی لڑکیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ ان کی خوبصورتی کے آگے میرا سراپا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے میاں کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت سعد مسکرا کر کہنے لگا، لیہا، آج سے یہ دونوں لڑکیاں تمہاری خدمت گزار ہیں۔ یہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی۔ میرا میاں مجھے میری ذاتی خدمت کے لیے 2 نوکرانیاں دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ آج تک میں اکیلے گھر کا سارا کام کاج کرتی آئی تھی اور آج 2 نوکرانیاں صرف میری خدمت کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس بات نے سعد کی بڑھتی عمر کا دکھ بھی بھلا دیا تھا۔ میں ایک ساتھ ان دونوں نوکرانیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ باندھے میرے آگے ایسے فرما بردار کھڑی تھیں جیسے میرے حکم پر چاند بھی توڑ لائیں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر سعد کی عمر کے فرق کو میں ترجیح نہ دوں تو باقی سب کچھ میری اماں نے بہت ہی اچھا چنا تھا۔ اتنا بڑا عالی شان گھر، نوکر چاکر، یہ سب مجھے کسی دوسری صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس سوچ کے آتے ہی مجھے سعد خود بخود بھلی معلوم ہونے لگی تھی۔ اگر میں دل سے اپنے میاں کی محبت اور خدمت کرتی تو یقیناً بدلے میں وہ مجھے بہت کچھ نواز دیتے اور میری زندگی سنور جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے سعد کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ دونوں نوکرانیاں کمرے میں ہی موجود تھیں کہ سعد نے مجھے کہا کہ جاؤ، پہلے تم اپنا لباس تبدیل کر کے آؤ، کب تک اسی عروسی جوڑے میں بیٹھی رہو گی؟ سعد کے کہنے پر میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ دونوں نوکرانیاں اس وقت بھی کمرے میں موجود تھیں اور سعد بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ سعد نے ان دونوں کو واپس باہر جانے کا کیوں نہیں کہا۔
شادی کی رات ہم دونوں کے درمیان ان غیر لڑکیوں کا کیا کام تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں کمرے میں آئی تو سعاد کی نظریں ان دونوں لڑکیوں پر پوری طرح جمی ہوئی تھیں جو ہاتھ باندھے سعاد کے سامنے کھڑی تھیں، اور اس بات نے مجھے کچھ بے چین کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی کم عمر، خوبصورت اور جوان تھیں، اور میرے میاں کا ان کو ایسی نظروں سے دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہوا تھا۔ میں پہلی رات کی دلہن تھی، اور جب میں دل سے اپنے میاں کو میاں قبول کر چکی تھی تو چاہتی تھی کہ اس کی ساری محبت اور توجہ صرف اور صرف میری جانب ہو، لیکن مجھے سعاد سے یہ سب کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میرا میاں میرے بارے میں کیا سوچتا تھا کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اتنی بےتاب ہو رہی ہوں کہ خود اپنے منہ سے خلوت کے لمحات کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی، اور کافی دیر ایسے ہی گزر گئی، لیکن سعاد نے ان دونوں نوکرانیوں کو کمرے سے باہر جانے کا نہ کہا، بلکہ خود بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات تم تینوں آرام سے اس کمرے میں ایک ساتھ سو جاؤ، میں باہر رہوں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور سعاد سے کہا کہ شادی کی رات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر سعاد کہنے لگا، پریشان نہ ہو، آج کی رات تم تینوں کو ساتھ گزارنی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، اور تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی میرے ہی کمرے میں نیچے بستر ڈال کر سو گئیں۔ لیکن مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی، اور میں کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے نئے نویلے میاں نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا ہے۔ اب جب کہ میں اسے قبول کر چکی تھی تو وہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ ساری رات ایسے ہی بے چین گزر گئی، اور اگلی صبح جب میں اپنی ساس کے حکم پر تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو سعاد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر محبت سے مسکرائے اور اپنا ناشتہ جاری رکھا۔ مجھے اپنے میاں کی یہ عجیب سی بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میری دونوں نوکرانیاں بھی میرے پیچھے کھڑی تھیں، اور میں پہلی دفعہ اتنا شاندار ناشتہ کر رہی تھی، لیکن میرا دل تو بار بار سعاد کی طرف ہمک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میری خوبصورتی پر توجہ دے اور میرے ساتھ کچھ وقت گزارے، لیکن سعاد ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ سعاد کے اس طرح شادی کے پہلے دن ہی کام پر چلے جانے پر میں اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے اس نئی شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی ابھی تک میسر نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس ناشتہ کر کے ایسے اپنے کمرے میں گئی جیسے میں گھر میں موجود ہی نہ ہوں، اور میں اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہ گئی۔ جب اسے ناشتہ بھی نہ کیا گیا تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ دونوں معصوم لڑکیاں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور بنا مجھے کہے میرے پاؤں دبانے لگیں۔ عمر میں وہ مجھ سے بس 2-3 سال ہی چھوٹی تھیں، لیکن خوبصورتی میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ میں نے ان سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ دونوں کو خاموش رہنے کی عادت تھی۔ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے میاں نے نوکرانیوں کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کیوں منع کر رکھا ہے، اور پھر اگلی رات ہی یہ بھیانک سچ کھل کر میرے سامنے آ گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ سارا دن ایسے ہی خاموش گزر گیا تھا۔ مجھے اماں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اور نہ ہی اماں کو ہمارے گھر آنے کی اجازت تھی۔ میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ اب اس چھوٹے سے محلے میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنی ماں سے بات کرنی ہو تو فون پر ہی رابطہ کر لینا۔ لیکن اماں کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ رات گئے 7 گھر لوٹے، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں آئے اور مسکرا کر میرے پاس چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں پھول بھی تھے۔ وہ پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک لفافہ بھی دیا اور کہنے لگے کہ پہلے تیار ہو جاؤ۔ میں نے وہ لفافہ کھولا تو شرما کر رہ گئی۔ اس میں ایک سیاہ رنگ کی نیم برہنہ نائٹی تھی، اور سعاد چاہتے تھے کہ میں اسے پہن کر تیار ہو جاؤں۔ سارا دن مجھے سعاد کو لے کر عجیب و غریب خیالات آتے تھے کہ پتہ نہیں وہ اس شادی سے خوش بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ شادی کی پہلی رات وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ لیکن آج جب وہ اس طرح واپس لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں ان کی لائی ہوئی نائٹی پہن کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ لیکن میں تیار ہو کر ان کے قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر
उन दो नौकरानियों को अंदर बुलाया था। वो दोनों कम उम्र और हसीन लड़कियां जैसे ही कमरे में आईं तो मैं घबरा गई, क्योंकि मेरा हुलिया काफी अलग था और मुझे शर्म महसूस हो रही थी। वो दोनों लड़कियां पूरी तरह चादर में लिपटी हुई थीं, जबकि मैं उनके सामने नीम बरहना मौजूद थी। साथ की इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा भी आ रहा था कि वो कैसे शौहर थे जो हमारी कुर्बत के लम्हात में दो गैर लड़कियों को कमरे में बुला बैठे थे। साद ने उन दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और मेरे करीब ले आए और फिर मुझे उन दोनों के साथ ही बिस्तर पर बिठा दिया। लेकिन बिस्तर पर बैठने से पहले साद ने जब उन दोनों लड़कियों के वजूद से चादर हटाई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह के ही लिबास में मौजूद थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरा शौहर आखिर क्या करना चाहता है। और फिर साद ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। साद ने बताया कि वो मलेशिया के एक बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं और ख़ासकर वहाँ औरतों के ख़ास कपड़ों और नाइटी के लिए बहुत मशहूर जाने जाते हैं। वो अपने ब्रांड के अंडर गारमेंट्स और नाइटीज़ को पाकिस्तान के छोटे छोटे महलों में तैयार करवाते हैं और उसे मलेशिया ले जाकर हज़ारों रुपयों में फ़रोख्त करते हैं। लेकिन इन ख़ास कपड़ों की तशहीर के लिए उन्हें कोई अच्छी और सस्ती मॉडल आसानी से नहीं मिलती कि जिसे वो ये सब पहना कर अपने कारोबार को मज़ीद चमका सकें, क्योंकि ऐसी मॉडल्स बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करती हैं। इसीलिए साद ने एक नया तरीका निकाला और वो जब भी अपने कपड़े तैयार करवाने के लिए पाकिस्तान आते हैं तो गरीब महलों की कम उम्र जवान और खूबसूरत लड़कियों से निकाह कर लेते हैं और फिर उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट हो जाते हैं तो उसे तलाक देकर वापस चले जाते हैं। वो दोनों नौकरानियां भी मेरी तरह की गरीब लड़कियां थीं जिन्हें साथ निकाह करके लाए थे और अब उनका मकसद हम तीनों को अपने ब्रांड के मखसूस कपड़े पहनाकर एक साथ बारी तस्वीर खींचना थी। थोड़ी ही देर में एक फोटोग्राफर भी आ गया था जो हम तीनों को अलग अलग तरीकों से खड़ा करके बारी तस्वीर ले रहा था और हम तीनों के एहतजाज की किसी को परवाह नहीं थी। हम उनके आगे बेबस थे, क्योंकि साद हमारा शौहर था और ये घर जहाँ के नौकर चाकर और सब गार्ड्स उसके थे। वो पूरी रात हम तीनों लड़कियां साद की गंदी सोच का निशाना बनी रहीं। उसने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए हम जैसी पाक दामन लड़कियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। चाह कर भी हम तीनों कुछ नहीं कर पाए थे और हमें इस तरह की तस्वीर बनवानी पड़ी थी जैसा कि साद चाहता था, क्योंकि उसने हमें धमकाया था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें फ्रॉड के इल्ज़ाम में जेल भिजवा देगा और हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि हमने शादी के नाम पर उसके घर में चोरी की है। हम जानते थे कि वो पैसे वाला है और कुछ भी कर सकता है, इसलिए खामोशी से उसके हाथों का खिलौना बन गए। और जब उसका सारा फोटो शूट कंप्लीट हो गया और एक हफ्ता उसने हमें अपने घर में रख लिया तो उस औरत के साथ वापस मलेशिया चला गया, जो उसकी माँ नहीं थी बल्कि उसकी बिजनेस पार्टनर थी। शादी के पूरे एक हफ्ते बाद मैं तलाक का दाग माथे पर सजाए अपनी इज्जत और आबरू लुटाए अपनी माँ के घर वापस लौटी तो मेरी माँ अपना सीना पीट कर रह गई। मेरी माँ ने पैसे की चमक देखकर मेरी शादी आंखें बंद करके अनजान लोगों में कर दी थी और ये इसी का नतीजा था कि मैं पूरी तरह लुट कर वापस आई थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान अपने कारोबार को चमकाने के लिए निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आज के दौर में लोग ऐसा ही करते हैं। वो दोनों लड़कियां भी मेरी तरह लूटी फूटी अपने घरों को लौट गई थीं। कोई हमारा पुरसानी हाल नहीं था। हम अपनी शिकायत किसे कहें और किसको अपने जख्म दिखाएं। इज्जत के नाम पर मैंने और मेरी माँ ने अपने होंठ से लिए थे। मुझे लगा था कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पूरे एक साल बाद मेरी पड़ोसन वाली फूफो एक मैगजीन लिए हमारे घर चली आईं और उसका पहला सफ़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। माजी एक दफ़ा फिर घूम फिर कर मेरे सामने आया था और वो लम्हात जिन्हें मैं भूलने की हर मुमकिन कोशिश करती थी वो किसी खुली किताब की तरह मेरे सामने थे। न जाने पुप्पो ने मोहल्ले में किस किस को ये मैगजीन ना दिखाया था। हर कोई हम पर तू कर रहा था और हमारे घर पर पत्थरों की बरसात की जा रही थी। मोहल्ले वालों ने हमें घर छोड़ने की धमकी भी दी थी और बिलाखिर
میری ماں کو میرا ہاتھ تھام کر رات کے اندھیرے میں اپنا ہی گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ نہ ہی میرا کوئی قصور تھا اور نہ ہی میری ماں کا، سوائے اس کے کہ ہم سیدھے سادے غریب اور شریف لوگ تھے۔ ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے مکر کا اندازہ نہیں تھا اور اسی لیے ہم نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ آج میں اور میری ماں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہ ہی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں اور نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں 21 سال کی ہونے والی ہوں، لیکن نہ ہی مجھے اپنے حال سے اور نہ ہی مستقبل سے کوئی امید ہے۔ میری ماں جو جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اب میں ساری زندگی اسی کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ اکثر میری ماں میرے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتی ہے، لیکن میرے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ میری ماں نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا، لیکن میری اپنی قسمت۔ خیر، میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نیا دن میرے لیے ایک اذیت بن کر نکلتا ہے۔ کیا مجھے میرے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے اور اگلی شادی کر لینی چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ شکریہ۔